یہاں سے ہے کہ وَإِمَّا حُكْمُهُ بِالنَّظَرِ إِلَى الْخَمْسَةِ الْبَاقِيَةِ فَإِنَّهُ يُعْطَى مِنْهَا مَا يُعْطَى الْفِعْلُ الَّذِي يَحِلُّ مَحَلُّهُ فِي ذَلِكَ الْكَلَامِ۔ موصوف اور صفت کی مطابقت کی کیا بحث چل رہی ہے، اور مصنف نے جو ابھی نظریہ دیا ہے وہ کیا نظریہ دیا ہے کہ تعریف و تنکیر اور اعراب میں مطابقت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اعراب چونکہ ہمارے پاس 3 ہیں، تعریف و تنکیر 2 ہو گئے، تو یہ ٹوٹل 5 ہو گئے۔ تو مصنف کیا کہیں گے کہ ان 5 میں کیا ہوگی؟ مطابقت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دیگر دوسرے 5 رہ گئے۔ دوسرے 5 میں کیا کہتے ہیں؟ مفرد تثنیہ جمع میں مطابقت، اور مذکر اور مؤنث میں کیا مطابقت؟ ٹھیک ہے، تذکیر و تانیث کی۔ تو وہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ وہاں پہ مطابقت نہیں ہوتی، کچھ صورتوں میں مطابقت ہوتی ہے اور کچھ صورتوں میں مطابقت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ کی مطابقت فقط تعریف و تنکیر اور اعراب میں ہوگی، جبکہ تذکیر و تانیث اور افراد و تثنیہ اور جمع میں جو مطابقت ہے وہ کبھی ہوگی اور کبھی نہیں ہوگی۔ تو اس کا کیا قانون ہے؟ اس نے کہتے ہیں قانون وہی ہے جو فعل کا قانون ہے آپ کے پاس۔ فعل کا فاعل، یعنی وہاں پہ یہ بحث کرتے ہیں نا کہ فعل کا فاعل جو ہے یہ دونوں کے آپس میں مطابق ہوتے ہیں، کس اعتبار سے؟ مذکر مؤنث کے اعتبار سے، اور اسی اعتبار سے کس اعتبار سے؟ مفرد اور تثنیہ جمع کے اعتبار سے۔ تو فعل کا قانون کیا ہے ہمارے پاس کہ اگر فعل کا فاعل کیا واقع ہو رہا ہے؟ ضمیر واقع ہو رہی ہے، تو پھر ضمیر کی کیا ہوتی ہے؟ اس کے جو پیچھے مرجع ہوتا ہے اس کے ساتھ مطابقت ضروری ہوتی ہے۔ کس سے مطابقت ضروری ہوتی ہے؟ یعنی مفرد تثنیہ میں بھی ضروری ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے مذکر مؤنث میں کیا ضروری ہوتی ہے؟ واضح؟ تو اگر اب ہم یہاں پہ یہی کہیں گے کہ ہمارے پاس ایک موصوف ہوگا، اور موصوف کی کیا ہوگی؟ صفت ہوگی۔ صفت کا کیا ہوگا؟ ایک فاعل ہوگا نا۔ اب صفت کا جو فاعل ہے وہ کیا چیز ہے؟ یا وہ ضمیر ہے یا وہ ظاہر ہے۔ اگر صفت کا فاعل کیا ہوا؟ ضمیر ہوا، تو پھر تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو مفرد تثنیہ والی مطابقت ہے مذکر مؤنث، یہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ضروری ہو جائے گی۔ اور اگر ظاہر ہوا تو پھر یہ مطابقت کیا ضروری نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ لب لباب ہے، اور اس کی تفصیل ابھی ہم پڑھتے ہیں عبارت سے۔ اچھا، وَأَمَّا حُكْمُهُ وَإِمَّا حُكْمُهُ بِالنَّظَرِ إِلَى الْخَمْسَةِ الْبَاقِيَةِ، جو باقی 5 کی طرف اگر دیکھا جائے تو پھر اس نعت کا کیا حکم رہتا ہے مطابقت کے حوالے سے؟ باقی کون سے ہیں؟ افراد، تثنیہ جمع، تذکیر اور تانیث، یہ 5 ہیں نا۔ فَإِنَّهُ يُعْطَى مِنْهَا، تو اس نعت کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے منها، ان 5 میں سے۔ حکم کون سے دیا جاتا ہے؟ ما يُعْطَى الْفِعْلُ، جو اس فعل کو دیا جاتا تھا، الَّذِي يَحِلُّ مَحَلَّهُ فِي ذَلِكَ الْكَلَامِ، کہ جو اسی کلام میں، جس کلام میں صفت آ رہی ہے نا، اسی کلام میں جب فعل اسی محل نعت کے اوپر آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں فاعل صفت ہے آپ کے پاس، تو اس میں فاعل کی جگہ پہ جب آپ فعل لگائیں گے، فعل لگا کے دیکھ لیں، تو فعل کا جو حکم ہوگا مفرد تثنیہ جمع اور مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے، وہی حکم کس کا ہو جائے گا؟ یہاں پہ صفت کا ہو جائے گا۔ یعنی یہاں پہ پھر صفت کو موصوف کے مطابق نہیں دیکھیں گے، بلکہ صفت کو کیا دیکھیں گے کہ اگر اس صفت کی جگہ پہ فعل ہوتا تو اس کے کیا حکم بنتا۔ ٹھیک ہے، فَإِنْ كَانَ الْوَصْفُ رَافِعًا لِضَمِيرِ الْمَوْصُوفِ، اگر تو وصف جو ہے وہ رافع بنا، رفع دینے والا بنا، کس کو؟ اس فاعل کو جو اس کے اندر ضمیر ہے، اور وہ کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ موصوف کی طرف پلٹ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو طابقہ فی اثنین منہا، تو اب وہ جو فعل ہے وہ اس موصوف کے تابع، فعل کہہ رہا ہوں، وہ جو وصف ہے، طابق الوصف الموصوفہ، تو یہاں پہ جو وصف ہے اس موصوف کے تابع ہو جائے گی فی اثنین منہا، ان 5 میں سے 2 میں۔ ٹھیک ہے، مفرد تثنیہ جمع میں مطابقت ہو جائے گی، اور مذکر اور مؤنث میں بھی۔ وَكَمُلَتْ لَهُ حِينَئِذٍ الْمُوَافَقَةُ فِي 14 اور اس صورت میں، حِينَئِذٍ، اس صورت میں، حِينَئِذٍ کیا مطلب؟ کہ جب صفت رفع دینے والی ہو اس ضمیر کو جو موصوف کی طرف پلٹ رہی ہو، تو اس صورت میں کاملت لہو، اس نعت کے لیے مکمل ہو جائے گی، الموافقہ، کہ یہ نعت موصوف کے مطابق ہے، وصف موصوف کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے، فی 4 من 10، کس میں جی؟ 10 میں سے 4۔ ہاں، یعنی اعراب میں بھی مطابقت ہوگی، اور کس میں؟ یہ تعریف اور تنکیر میں مطابقت ہو جائے گی، اور مفرد اور تثنیہ وغیرہ میں مطابقت ہو جائے گی، اور مذکر مؤنث میں ہو جائے گی۔ یعنی پہلی 2 مطابقتیں تو ضروری ہیں، اعراب اور معرفہ اور نکرہ میں مطابقت تو رہنی ہے ہر صورت میں،
تو یہ دو بھی اضافی مطابقتیں آ گئیں تو ٹوٹل کیا ہوگی؟ 10 میں سے 4 کی مطابقت ہے. کما قال المعربون، جیسا کہ معربون کیا یہ جملہ کہتے ہیں. معربون کو مصنف نے شروع میں ہٹ کیا تھا نا کہ معربون سے آپ پوچھیں کہ ہاں بھی صفت اور موصوف کی مطابقت کا کیا حکم ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ 4 من 10، کہ 10 میں سے 4 کی مطابقت ضروری ہے. مصنف نے کہا کہ ان کی یہ بات دقیق نہیں ہے. دقیق بات کیا ہے؟ 2 من 5، انہوں نے یوں نعرہ لگایا نا کہ 2 من 5، کہ 5 میں سے 2 کی مطابقت ضروری ہے، 10 میں سے 4 کی مطابقت ضروری نہیں ہے. ابھی مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ صورتحال ہے کہ جب وصف رفع دے رہا ہو کس کو؟ ضمیر موصوف کو، تو یہ وہ بات ہے کہ جہاں پہ معربین کی بات کیا ہوتی ہے؟ درست ہوتی ہے. یعنی معربین اعراب لگانے والے کی بات یہاں پہ درست ہو جاتی ہے. کیسے؟ کیونکہ یہاں پہ اب جو مطابقت ہے وہ 4 من 10 کیا ہے؟ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، مثال دیکھیں. مررت برجل، رجل کیا ہے؟ موصوف ہے. قائمن، قائم کیا ہے؟ اس کی صفت ہے. یہاں پہ رجل اور قائم موصوف صفت کی جو مطابقت ہے وہ 4 چیزوں میں ہے. ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ اعراب کو دیکھیں تو دونوں کیا ہے؟ مجرور ہیں، رجل قائمن. تعریف اور تنکیر میں دیکھیں تو دونوں کیا؟ نکرہ ہیں. ٹھیک ہے، مفرد تسنیہ میں دیکھیں تو دونوں مفرد ہیں، اور مذکر اور مؤنث میں دیکھیں تو دونوں کیا؟ مذکر ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ قائم کی جگہ پہ اگر کیا ہوتا؟ قامہ ہوتا. مررت برجل قامہ، تو وہاں پر بھی آپ کو کیا کرنا پڑتا؟ قامہ کو تثنیہ نہیں بنا سکتے تھے، مفرد رکھنا ضروری تھا، اور مؤنث بھی نہیں رکھ سکتے تھے، مذکر رکھنا ضروری تھا. تثنیہ ضمیر تثنیہ کے بنائیں گے. رجل ہے ایک، ضمیر رجل کی طرف پلٹانی ہے. مررت برجل، اچھا آپ کی مثال تسنیہ سے شروع ہو رہی ہے. ٹھیک، ہماری مثال پہلے مفرد سے شروع کی ہے. پہلی مثال کیا ہے؟ مررت برجل قائمن، دوسری کیا ہے؟ مررت برجلین قائمین. ٹھیک ہو گیا. یعنی تسنیہ میں ہے تو پھر قامہ کیا ہے؟ تسنیہ بنانا پڑے گا. مفرد ہے پھر کیا؟ مفرد فعل لکھنا پڑے گا. واضح. اسی طریقے سے اگلی مثال کیا تھی؟ برجال قائمین. ٹھیک ہے، رجال قائمین میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک قائمین ہے اور ایک کیا؟ قائمین ہے. قائمین کیا ہے؟ تسنیہ ہے، اور قائمین کیا ہے؟ جمع ہے. مؤنث میں آ جائیں تو بامرأۃ قائمۃ کہہ دیا، بامرأتین قائمتین کہہ دیا، اور بنساء قائمات کہہ دیا. کما تقول فی الفعل، اگر یہاں پہ آپ فعل ہوتے تو وہاں پر بھی ایسے کہتے. مفرد میں کیسے کہتے؟ مررت برجل قامہ. تسنیہ میں کیسے کہتے؟ مررت برجلین قاما، اور مررت برجال قام. جمع میں مررت بامرأۃ قامت، بامرأتین قامتا، اور بنساء قمنا. تو یہ پہلا ہو گیا کہ وصف جو ہے وہ رافع ہے کس کے لیے؟ ضمیر کے لیے. دوسرے نمبر پہ کہ ان کان الوصف رافعا لاسم ظاہر، وصف رافع بنتا ہے اسم ظاہر کے لیے. یعنی اسے کیا کہتے ہیں کہ فعل کا جو فاعل ہے وہ اسم ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ فعل ہمیشہ کیا رہتا تھا؟ مذکر رہتا تھا نا، اور واحد رہتا تھا. ایسے ہی تھا. ہاں، فعل مفرد رہتا تھا، فعل ہمیشہ مفرد رہتا تھا نا. مثلا ضربا زیدون آپ کہتے تھے نا، ضربو زیدون تو نہیں کہتے تھے نا. ٹھیک ہے، ضربا زیدان کہتے تھے، ضربا الرجال کہتے تھے. ضربا ہندن کہتے تھے یا ضربت ہندن کہتے تھے؟ ضربت ہندن. ہاں ٹھیک ہو. ٹھیک ہو گیا. فإن، تو یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو صفت کو مطابق کریں گے کس کے مطابق کریں گے؟ اپنے فعل کے مطابق کریں گے نا. صفت کو موصوف کے مطابق تو نہیں کریں گے نا. ٹھیک ہے، دو باتیں ہیں نا. یہی آپ مثال لے کر رہے ہیں کہ مررت برجلن، آگے جو ہے وہ قامہ کا جو ہے وہ فاعل ضمیر نہیں بنانی، قامہ کا فاعل آپ ظاہر لے کر آئیں. مررت برجل قامہ، قامہ کے بعد کہہ دیں ابنہ کہہ دیں. ٹھیک ہے، مررت برجل قامہ ابنہ. اب قامہ کا فعل کیا؟ ابنہ آ گیا. اب جو قامہ کی مطابقت ہے
اچھا قامہ کی جگہ وہ لگا دیں، قائم لگا دیں اس میں فائل، مررت برجل قائم ابنہ. اب یہاں پہ جو قائم کی مطابقت ہے وہ رجل کے ساتھ نہیں ہوگی، موصوف کے ساتھ نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ اس کی مطابقت کس کے ساتھ دیکھی جائے گی؟ جو اس کے اسم ظاہر فاعل آ رہا ہے اس کے ساتھ دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس میں فاعل اس کا اگر مؤنث آ گیا، بنتو آ گیا، تو آپ کیسے کہیں گے؟ مررت برجل قائمۃ، آگے کیا کہیں گے؟ بنتہ. مررت برجل قائمۃ بنتہ. اور ترکیب میں بھی یہی کہیں گے کہ رجل موصوف اور قائمۃ رجل کی صفت. ٹھیک ہے. تو اب ہم کیا کہیں گے بھی قائمۃ تو مؤنث ہے اور رجل کیا ہے؟ مذکر ہے. تو موصوف صفت میں کیا ہے؟ مذکر مؤنث کی مطابقت ہی نہیں ہوئی. تو مصنف کیا کہیں گے کہ یہاں پہ مطابقت ہونا ضروری نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ صفت کا فاعل کیا ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا. جب صفت کا فاعل ظاہر ہو جائے تو اب صفت کی مطابقت اسی فاعل کے اعتبار سے دیکھی جائے گی. اب صفت کی مطابقت موصوف کے اعتبار سے نہیں دیکھی جائے گی. اور یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ مصنف جو معربین ہیں، اعراب لگانے والے ہیں، ان کے اوپر ہٹ کریں گے کہ اب کدھر گئی آپ کی بات، کہ آپ تو کہتے تھے اربع من عشر میں مطابقت ہوگی، یہاں پہ مطابقت کہاں پہ ہے؟ مذکر مؤنث میں. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ اسی طریقے سے آپ یہاں پہ تسنیہ کی مثالیں ہیں. مررت برجل، آگے کیا کہتے ہیں؟ قائمتان، آگے اس کی وہ دو بیٹیاں بنانی تھی نا. اچھا وہ تو قائمت نہیں رہے گا فاعل اگر ظاہر ہے، قائمت تو نہیں رہے گا. ہاں مفرد، یعنی یہاں پہ تسنیہ جمع فاعل کیسے بنے گا؟ ہاں وہ اس لغت کے مطابق نہیں بنے گا. وہ جو دوسری لغت ہے آکلون یا البراغیثو، آکلون یا البراغیثو جو لغت تھی کہ وہ کیا کہتے تھے کہ فعل کا جو فاعل ہے وہ ظاہر بھی ہو جائے تو پھر بھی آپ کس میں مطابقت کرتے ہیں؟ تسنیہ جمع میں کرتے ہیں نا. تو ان کی لغت کے مطابق اگر آپ یہاں پہ یوں کہیں کہ مررت برجل قائمتان بنتان، قائمتان بنتانو، کیا کہیں گے؟ بنتاہو. فائل بنانا ہے نا. قائمتان کیا کہیں گے؟ قائمتان بنتاہو. ٹھیک ہے. قائمتان بنتاہو. تو ان کی لغت کے مطابق بھی قائمتان یا جو تسنیہ ہے یہ کس کی صفت مان رہا ہے؟ رجل کی صفت مان رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ مطابقت کیوں نہیں دیکھی مفرد جمع میں؟ مطابقت دیکھنی نہیں ہے ابھی موصوف کے اعتبار سے، بلکہ اس کا فاعل جب ظاہر ہو گیا تو آپ اس کے اعتبار سے کیا دیکھیں؟ مطابقت دیکھیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہاں پہ مصنف کیا اپنی بات کو ثابت کر دیں گے کہ موصوف کی صفت کے ساتھ مطابقت کس میں جی؟ مذکر مؤنث میں. اور تسنیہ جمع میں مطابقت یہ نہیں ہوتی. کہاں پہ نہیں ہوتی؟ جب صفت کا فاعل ظاہر آ جائے. اچھا فإن تذکیرہ و تأنیثہ علی حسب ذلک الاسم الظاہر، اگر وصف جو ہے وہ اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہو تو اب اس وصف کا مذکر اور مؤنث ہونا علی حسب ذلک الاسم الظاہر لا علی حسب المنعوت. ٹھیک ہے. اس کا مذکر اور مؤنث ہونا وہ اسی اسم ظاہر کے مطابق چلا جائے گا، نہ کہ جو ہے وہ منعوت موصوف کے حساب سے نہیں ہوگا. کمان الفعل، جیسا کہ فعل الذی یحل محلہ، اگر فعل اس کی جگہ پہ ہوتا تو یکون کذالک، وہ بھی ایسے ہوتا. کذالک تقول، وہ بھی اسی طرح ہوتا. تقول مثال دے رہے ہیں، بررت برجل قائمۃ امہ فتؤنث الصفۃ، یہاں پہ آپ صفت کو مؤنث لے کر آئے ہیں، یعنی قائمہ جو ہے وہ رجل کی صفت ہے. ہاں وہ کیوں مؤنث لے کر آئے ہیں؟ لتأنیث الام، کیونکہ ام کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو فاعل اگر مؤنث حقیقی اور ظاہر ہو تو فعل کا کیا ہوتا ہے؟ وہ مؤنث لانا ضروری ہوتا ہے نا، مطابقت ضروری ہوتی ہے. ولا تلتفت، اور یہاں پہ آپ توجہ نہیں دیں گے کہ لکون الموصوف مذکرا، کہ موصوف مذکر ہے تو صفت بھی کیا ہونی چاہیے؟ مذکر ہونی چاہیے. نہیں، یہاں پہ یہ قانون ختم ہو جائے گا. لأنک تقول فی الفعل، فعل میں بھی آپ ایسے کہہ سکتے قامت امہ. اچھا وتقول فی عکس، اس کے الٹ میں آپ چلے جائیں. ابھی یہاں پہ موصوف کیا تھا آپ کے پاس؟ مذکر تھا، اس کی صفت کیا آ گئی؟ مؤنث آ گئی. عکسو کیا مطلب؟ یعنی موصوف مؤنث ہو اور صفت کیا آ جائے؟ مذکر آ جائے. یہ بھی آپ کے پاس پائی جاتا ہے. مررت بامرأۃ، امرأۃ موصوف ہے، آگے کیا قائم ابوہا فتذکر الصفۃ، یہاں پہ آپ صفت کو مذکر لے کر آ رہے ہیں لتذکیر الاب، کیونکہ اب کیا یہاں پہ مذکر ہے. ولا تلتفت لکون الموصوف مؤنثا، اور اس کی طرف آپ توجہ نہیں کریں گے کہ موصوف کیا ہے؟ مؤنث ہے. لأنک تقول فی الفعل، کیونکہ فعل میں بھی آپ ایسے کہتے ہیں قام ابوہا.
قرآن مجید کی مثالیں آ جائیں، قال اللہ تعالیٰ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، القریہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ موصوف، اور کیا ہے؟ مؤنث ہے، لیکن صفت کیا ہے؟ الظالم اس کی مذکر آ رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ الظالم کا فاعل کیا ہے؟ اہلها ہے، وہ مذکر ہے۔ ویجب افراد الوصف، اور یہاں پہ وصف کا مفرد ہونا کیا ہے؟ واجب ہوتا ہے، موصوف آپ کا جو بھی ہو وصف مفرد رہے گا۔ ولو کان فاعلہ مثنی او مجموعہ، اگرچہ اس کا فاعل کیا ہو؟ تثنیہ اور جمع کیوں نہ ہو، کیونکہ فاعل ظاہر ہو گیا نا، فاعل اگر ظاہر ہو جائے تو تثنیہ جمع کیوں نہ ہو، تو وصف کیا رہتا ہے؟ مفرد رہتا ہے۔ جیسا کہ فعل میں یہ چیز واجب تھی، فتقول مررت برجلین، رجلین کیا ہے؟ موصوف آپ کے پاس کیا ہے؟ تثنیہ ہے، لیکن صفت آپ کیسے لے کر آ رہے ہیں؟ قائم ابواہما، میں دو مردوں کے پاس سے گزرا کہ جن کے والدین کیا ہے؟ کھڑے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ترکیب میں کیا کہیں گے؟ رجلین موصوف، قائمن اس کی صفت، رجلین تثنیہ ہو گیا اور صفت کیا ہوگی؟ مفرد ہو گئی۔ وبرجال قائمن آباؤہم، رجال کی صفت قائم مفرد آ رہی ہے، کیوں؟ آباؤہم آگے فاعل اس کا ظاہر ہے، اس وجہ سے کیا رہنا ہے؟ ہمیشہ مفرد رہنا ہے۔ کما تقول قام ابواہما وقام آباؤہم، فعل میں بھی ایسے کہتے تھے۔ ومن قال، اور جس بندے نے یوں کہا، قام ابواہما واکلونی البراغیث، ٹھیک ہے؟ یہ والی جو لغت ہے ایک لہجہ عربوں کا ہے کہ جو فاعل ظاہر بھی ہو تو پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ مفرد تثنیہ میں مطابقت رکھتے ہیں۔ یعنی ومن قال، اور جو بندہ کہتے ہے قام ابواہما واکلونی البراغیث، کہتے ہیں سن الوصف، وہ اس وصف کو کیا لے کر آتا ہے؟ تثنیہ لے کر آتا ہے۔ وہ جمعہ، اور اس وصف کو کیا لے کر آتا ہے؟ جمع لے کر آتا ہے۔ وہ جمعہ جمع سلامت، اور اس وصف کو جمع سالم لے کر آتا ہے۔ فقال، پس وہ کیا کہتا ہے؟ قائمین ابواہما، اور قائمین آباؤہم، ٹھیک ہے جی۔ وہ اجاز الجمیع، اور تمام نے اجازت دی ہے کہ ان تجمع صفت ہو جمع تکسیر، کہ صفت کی جمع جو ہے وہ لائی جائے جمع مکسر، جمع مکسر لانے کی بھی کیا اجازت ہے۔ یہ لوگ جمع سالم لے کر آ رہے ہیں تو جمع مکسر کے پاس بھی آپ کے پاس آپشن ہے، لیکن وہ کب؟ اذا کان الاسم المرفوع جمعا، کہ اگر اس میں مرفوع کیا ہے؟ جمع ہے، تو آپ صفت کو بھی کیا لے کر آ جائیں؟ جمع مکسر لے کر آ جائیں۔ فتقول مررت برجال، آگے رجال کے بعد کیا ہے جی؟ آپ قیام، قیام کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، جمع مکسر کے ساتھ صورت میں کیا صفت لا سکتے ہیں؟ مررت برجل قعود غلمانہ، ورأوا ذلک احسن، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز احسن ہے من الافراد، صفت کو مفرد لانے سے احسن ہے، ٹھیک ہے جی؟ صفت کو مفرد لانے سے احسن کیا ہے؟ کہ صفت کو جمع مکسر لے کر آ جائیں، ٹھیک ہے؟ الذی واحسن من جمع تصحیح، اور وہ جو مفرد لانا ہے وہ زیادہ بہتر ہے کس سے؟ من جمع تصحیح، جمع تصحیح سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ مفرد لانا ہے، اور مفرد سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ جمع مکسر لے کر آنا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین۔